بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کردار کشی تہمتوں کی بدبو پاکستان کے گلے سڑے نظام میں 76 سال بعد بھی کوئی بدلاؤ نہیں آ سکا۔ گزشتہ 3 دہائیوں سے ہماری عوام، حکومت اور انتظامی ادارے جس تنزلی کا شکار ہیں، ماضی بعید میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کسی کی عزت کا کوئی خیال نہیں، کوئی پاسداری نہیں، حتیٰ کہ اپنے مخالفین پر کچڑ اچھالنا، بہتان اور غلیظ الزامات لگانا اب معمول کی بات سمجھی جاتی ہے۔ اس سارے تناظر میں عوام بھی ابھی تک بیزار نہیں ہوئی۔ ہم جب ایک دوسرے کی طرف رجوع کرتے ہیں تو کوئی تسلی بخش یا سیر اصل جواب نہیں ملتا۔ 2-3 دہائیوں سے تو حالات دگرگو ہو گئے ہیں، اب گھروں کی مسترات بھی محفوظ نہیں رہی۔ بےہودگی کی انتہا ہے۔ الزام لگانا مقصود ہو تو بے رحم طریقے سے کسی پر بھی کوئی الزام لگایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں اگرچہ حدقِ عزت کا قانون موجود ہے، لیکن ہم نے حدقِ عزت کے اس قانون کی بھی حدق ہوتے دیکھی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے، لوگوں کو اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے دوسرے پر کچڑ اچھالنے کا کھل کر موقع مل جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے کچھ حضرات بھی الزام تراشی کے اس کھیل میں اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے خوب مرچ مسالہ لگاتے ہیں، اور بری سے بری بات بھی شہر و شہر ملک کے کریا کونے میں پھیل جاتی ہے۔ کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت و آبرو کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ الزام صحیح ہے یا غلط، صحت الزام کی تصدیق کیے بغیر کوئی یہ طریقہ پورے شد و مت سے انجام دیتا ہے۔ جیسے ماحول میں انارگی یورش کرتی نظر آتی ہے۔ ہمارا مذہب اور قدیم ثقافتی ورثہ قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس قسم کی لغویات کا حصہ بنیں، مگر ایسا ہو رہا ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے اس میں خاصی تیزی آئی ہے۔ ایسا ہی ایک ناگوار اور اخلاقیات سے گرا ہوا واقعہ ضلع وزیر آباد کے تحصیل علی پور چٹھا میں پیش آیا۔ ایک گھریلو تنازع کو سوشل میڈیا کے ذریعے ایسا بڑھاوا دیا گیا کہ کسی پر ظلم کا بہتان لگانے سے بھی گریز نہیں کیا گیا۔ اگر اس کے پس پردہ حقائق کا جائزہ لیں تو ہر ذی شعور شخص حیرت زدہ ہو جائے گا کہ اس گھریلو تنازع کو کس طرح ذاتی ناپسند کا مسئلہ بنا کر ظلم کی انتہا کا راگ الاپا گیا۔ اس من گھڑت کہانی کی بنیاد ایک CCTV فوٹیج پر رکھی گئی جو کہ ان کے خلاف ہی اعلان کر رہی ہے۔ اگر اس CCTV فوٹیج کو بغور دیکھیں تو اس کو اس طرح ایڈٹ کیا گیا ہے، ایک ویڈیو کی ڈیٹ دکھائی گئی مگر دوسری کو حد نگاہ سے بچانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ مگر کہاوت ہے، چور کی داڑھی میں تنکا۔ ان کی وائرل کردہ ایڈٹ شدہ CCTV فوٹیج کا ایک کلپ 1 ماہ پہلے کا ہے، جبکہ دوسرا کلپ 1 ماہ بعد کا ہے۔ اگر اصل تنازع کو دیکھیں جو کہ ایک مکان کا ہے، تو اس کا بھی کچھ عرصہ پہلے ایک فیصلہ ہوا تھا جس کے صالحین ابھی حیات ہیں۔ وہ بھی نشاندہی کرتے ہیں ظالم اور مظلوم کون ہے، کون یتیموں کے حق میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور کون اپنے حق کے لیے بلک رہا ہے۔ اگر وراثت کے حساب سے دیکھیں تو ایک اسٹامپ بھی موجود ہے جو کہ ان من گھڑت کہانیوں پر پانی پھیر رہا ہے۔ اب اہل علاقہ کی زبانی سنتے ہیں کہ اس مکان کا مالک کون ہے اور اس پر رہائش پذیر کون تھا۔ جناب متیلا دا مکان ہے تے یہ شروع تو اسی بہنے تے بچے بھی اتنے جمے پلے نے، کوئی مسئلہ کوئی نال بنایا تو مہربانی کرو تے انہاں دی جائیداد تے انہاں دا حق انہاں نوں دو۔ سفیان بٹ اپنا ذکی بٹ انہاں دا مکان ہے، کھا سچا انہاں دا مکان، انہاں متی اللہ دا مکان انہاں دا دا، ٹھیک ہے۔ انہاں دیاں جڑیاں پوپھیاں نے این ہی انہاں نوں تنگ کردیاں نے پیاں، بلیک میل کردیاں رہندیاں، ٹھیک ہے۔ انہاں کو پیسے جھاڑن دی کوشش کردیاں۔ 2.5 مرلے دا جدہ مکان ہے تے انہاں وعدہ پایا اکھا سچا سی، جتھے کوئی سانوں بندہ کوئی نیا بھی آکھے گا نا کوئی انہاں دا نام مکان اکھا سچا انہاں دا مکان ہے، کوئی کسی دا مکان نہیں ہے۔ تے انہاں دیاں پوپھیاں آ گئے نجائز قبضے کرن دی کوشش کردیاں نے۔ متیلا دا مکان ہے، انہاں دا حق جڑا ہے، حق میرا ویر انہاں دعاؤ، یتیم بچے نا، یتیم بچیاں نا، ذلیل ہوندے پھردے انہاں دا حق انہاں دین۔ تے کوئی نہیں گل، یتیم بچیاں نے انہاں واسطے مہربانی کرو۔ ناظرین کرام، ان کی نااہلی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ فیملی کلیش بھی کشمیریوں کا، سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کرنے والے بھی کشمیری، FIR درج کروانے والے بھی کشمیری، اس قبیح فعل کو بڑھاوا دینے والے بھی کشمیری۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ آپس میں لڑ مر کر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں۔ افسوس اس بات پر ہے، اتنا بڑا قبیلہ اور اس قبیلے میں بڑی بڑی نامور زیرک شخصیات ہونے کے باوجود اللہ ماشاءاللہ ایک نے بھی صلہ رحمی کا کردار ادا کرنے کی کوشش نہیں کی۔
اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے، جبکہ بڑا کہلانے کے لیے عہدے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ کردار اور افکار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اب اداروں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ حقائق کو مسخ کرنے والے ایسے افراد کی حوصلہ شکنی کر کے اصل حقائق سامنے لائے جائیں، جبکہ سی پی او گوجرانوالہ رانا ایاز سلیم کی نگرانی میں، ڈی ایس پی ہاشم محمود گجر کی سربراہی میں، مقامی ایس ایچ او ریاض احمد گوندل کی نیک نامی اور ایمانداری پر کوئی شک کیے بغیر قوی امید ہے کہ وہ تمام حالات و واقعات کو بریک بینی سے دیکھ کر اپنی سابقہ روش کو برقرار رکھتے ہوئے انصاف کا بول بالا فرمائیں گے۔ تم رحم کرو اہل زمیں پر، خدا خوش ہوگا عرش بری پر۔